مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 13ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار کے 2 کے صفحہ نمبر 13 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13۔ من سلم علی عشرا فکأنما اعتق رقبہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پہلے کچھ نیتیں کر لیجئے، آپ نے نیت ہو سکتا ہے کر بھی لی ہوں گی، تو مزید ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل کروں گا، اور حسب مناسب ان کو انفرادی کوشش کے ذریعے مزید دینی کاموں کے لیے تیار کروں گا، ترغیب دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی سے ماہ رمضان میں گناہ ہو جائے تو اگلے رمضان تک اسے معافی نہیں مل سکتی، یہ سنا ہے، کیا یہ درست ہے؟ رب چاہے تو ویسے معاف کر دے، بندہ توبہ کرے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن وعیدیں ہیں مطلب، اور طرح طرح کی وعیدیں۔ رمضان کی اہمیت ہے نا، تو جس دن کی جس رات کی اہمیت ہوتی ہے اس میں مطلب یہ صورت جیسے جمعہ ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کی اس کی اہمیت ہے جمعے کی، اسی طرح ایک گناہ کے 70 گناہ 70 گناہ جمعے کو، تو یوں مطلب یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے، میراث شریف میں لکھا ہے۔ رمضان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، تو اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گناہ، تو جو گناہ کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اس میں۔ رمضان میں گناہ کرنے والا، فیضان رمضان کا باب فضائل رمضان شریف پیج نمبر 62۔ حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، تو وہ جہاں کے سلطان شہنشاہ کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں
ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اور جتنے آسمانی اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمان کے فرشتے سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے. پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی سی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. پس مانے تو تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. تو یوں مطلب ہے کہ وعید یہ شراب کی اس میں تذکرہ ہے اور زنا کا تذکرہ ہے. اگلے رمضان تک اللہ اور ملائکہ فرشتوں کی لعنت پڑتی رہے گی. اور ایک حدیث یہ ہے کہ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے. پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ حاصل کرو، لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. تو یوں 1 سال کے لیے یہ وعیدیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت سے پہلے سنتیں رہ جائیں، سنت مؤکدہ، تو کیا فرض کے فوراً بعد اس کو پڑھنا چاہیے یا بقیہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سنت قبلیہ جو رہ گئی ہیں وہ پڑھنی ہیں؟ ظہر کی سنتیں 4 اگر رہ گئیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو فرضوں کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 4 سنتیں، کیونکہ فرض و سنت کے درمیان بھی تاخیر منع ہے، ثواب میں کمی آتی ہے. تو فرض کے بعد سنتیں فوراً پڑھنی چاہیے. یہاں تک کہ اس میں فرضوں کے بعد لمبے اوراد پڑھنا بھی منع ہے کہ جلدی جلدی دعا وغیرہ کر کے اللہم انت السلام علیہ پڑھتے ہیں نا، تو فارغ ہو کر سنتیں پڑھ لیں. محمد شاہد مکی اتاری سائٹ ٹاؤن کراچی سے عرض گزار ہوں. امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ بعض لوگ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے دلائل مانگتے ہیں، تو کیا دیگر جو حدیثیں ہیں اس کی حدیث مستند نہیں ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب کیا، اس طرح بھی کہتے ہیں صحابہ کرام نے جشن ولادت کب منایا. تو پہلے یہ ان سے مطلب میں عرض کروں گا، آپ بحث کرنا مناظرہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کب بخاری و مسلم سے دلیل مانگی ایک دوسرے سے، یا صحابہ کرام نے کب بخاری اور مسلم شریف کا تذکرہ کیا. یہ تھی نہیں اس وقت، نہ کسی صحابی کی یہ کتابیں ہیں، نہ کسی تابعی کی کتابیں ہیں، نہ کسی تبع تابعی کی کتابیں، تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو یہ غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بخاری و مسلم کے علاوہ کوئی حدیثیں ہیں ہی نہیں صحیح، سب غلط ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. حدیثیں لاکھوں لاکھ ہیں اور مختلف کتابوں میں وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو بالکل یعنی کہ صحیح کا درجہ، صحیح بمقابلہ غلط نہیں ہے کہ صحیح کی ضد غلط، یا صحیح ایک حدیث پاک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. جو سرکار نے فرمایا وہ صحیح ہی صحیح ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اب وہ راویوں پر ہوتا ہے کہ جو اس حدیث کو اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، پڑھا ہوگا، یوں حدیث سے پہنچاتے ہیں. تو ان میں مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے صحیح یا مطلب حسن، ضعیف، غریب، اس طرح کی کئی اقسام حدیثوں کی ہیں. تو کئی اقسام ہیں. تو یہ
راویوں کے اوپر مطلب یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی راوی ایسا ہوتا ہے کہ ویسے صحیح آدمی ہوتا ہے، نیک پرہیزگار، لیکن حافظہ کمزور، تو اس کے ذریعے جو حدیث پاک پہنچی اس پہ بھی پھر کلام کرتے ہیں محدثین کرام کہ بندہ صحیح تھا، حافظہ کمزور تھا، بھول گیا ہوگا تو کچھ کا کچھ بول دیا ہوگا تو یہ اچھا بعض ایسے کہ جو متہم بالکذب ہوتے ہیں کہ یعنی یہ جھوٹ کی وجہ سے کہ ان کی تہمت لگی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے یا فلاں وقت جھوٹ بولا تھا، اب اس کی حدیث سے پاک سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھروسہ کیسے کرے، جھوٹ بولتا ہوگا تو اچھا پھر یہ کہ حدیثیں اتنی گھڑی ہیں، لوگوں نے اتنی گھڑی ہے کہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے گھڑی ہیں، تو یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں کہ چھانٹی ہوئی ہے، تو یوں بخاری مسلم یہ مستند ترین کتابیں مانی جاتی ہیں۔ اصل سیاہ ستہ یہ 6 کتابیں حدیث کی، ان میں یعنی زیادہ تر مطلب صحیح حدیث ہے، اور ان کتابوں کو علماء محدثین یہ زیادہ مستند مانتے ہیں، یہ نہیں کہ باقی دوسری غلط ہے، تو یہ زیادہ مستند ہے۔ ان میں بخاری کا درجہ سب سے فرسٹ ہے، مسلم شریف کا درجہ بھی اعلیٰ ہے، پھر اس میں ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ کل 6 ہو گئے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ کہلاتی ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی کتابیں، سارے محدثین نے اس کو اعلیٰ درجے کی کتابیں کہا، اور یہ کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم سے دیکھاؤ، بخاری دیکھی ہے کبھی، پڑھی ہے آپ نے، صحیح بولتا ہوں، بخاری نہیں پڑھی ہوگی، ایسے فرد نے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بخاری کے حصے کتنے ہیں، بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں، تو سب پر محدثین نے سب پر کلام کیا ہے، بخاری کی بھی حدیث پر کلام کرنے والوں نے کیا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے، ہاں تو یہ کہ محدثین سب پر کلام کرتے ہیں، تو اب یہ کہ بخاری شریف کا درجہ جو ہے نا، یہ قرآن کریم کے بعد دلائل میں صحت کے اعتبار سے، مستحسنت کے اعتبار سے یہ سب سے یعنی کہ قرآن کریم کے بعد اس کا درجہ پہلا ہے، تو بخاری سے جو حوالہ مانگتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کو یہ ساری حدیثیں غلط ہیں، پھر جو تفسیریں علماء نے لکھی یہ بھی ساری غلط ہو جائیں گی، شروحات لکھی یہ ساری غلط ہو جائیں گی، حدیث پاک کی اتنی کتابیں کہ ان کا نام بھی سب کو یاد ہو یہ بہت مشکل ہے، تو کیا یہ سب غلط ہے سارے علماء؟ کیا ایسے ہی تھے انہوں نے غلط حدیثیں جمع کر دی؟ تو ان کو ہی مستند کہنا یہ ہزاروں علماء کو متہم کرنا ہے، جھوٹا بولنا ہے، غلط بولنا ہے، یہ یعنی بہت دور جاتی ہے بات، تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی نے کہہ دیا بخاری میں تو اب مان لو گے، اپنے کون سا جا کے دیکھنا، سب کو دیکھنا تھوڑی آتا ہے بخاری سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخاری شریف میں ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں عمل والی حدیث بھی ہوگی، کہ بخاری شریف میں خود امام بخاری نے اپنے شیوخ کے ذریعے، اپنے اساتذہ کے ذریعے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری فعل پر عمل ہوتا ہے، سب سے آخری کام پر عمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا لیکن بعد میں اس کے دوسرا کام کیا جس سے پہلے والا کام منسوخ ہو گیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرض کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو۔ یہ ابتدائی عمل تھا، لیکن پھر آخر میں جب آپ علیہ السلام کی جب دنیا سے تشریف لے کے گئے، وہ مرض جو تھا اس میں آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو اس پر پھر خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ انما یؤخذ بالآخر فالآخر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو یہ لیا جائے گا۔ تو آخری عمل یہ تھا کہ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، جیسے اجازت ملتی ہے پڑھانے کی، تو اس صورت میں پیچھے جو کھڑے ہونے پر قادر ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں گے۔ تو بخاری شریف کے اندر کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل تھا،
اس کے اوپر مزید پھر دیگر کتابوں کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، تو وہاں بہت سارے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا۔ چلیے سب پتہ چلے گا شروحات پڑھنے سے، شرح پڑھنے سے۔ اور قرآن کریم میں خود میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود قرآن کریم تو بخاری شریف سے بھی مستند ہے، یقیناً سب سے مستند ہے قرآن کریم۔ تو اس کی آیت میں کوئی حکم آ گیا اور کوئی بولے گا قرآن میں آ گیا بس خلاص، بے شک قرآن کا ایک ایک حرف درست ہے، لیکن یہ حکم ایک خاص مدت کے لیے تھا، بعد میں اس کو دوسری آیت کے ذریعے منسوخ کیا گیا اس حکم کو۔ حضرت مولا علی نے ایک شخص کو واز سے صرف اس وجہ سے روک دیا تھا کہ وہ قرآن کریم کے احکام جو اس میں ناسخ و منسوخ کا علم اس کو نہیں تھا، تو واز نہیں کرنے دیا اس کو، اہل نہیں ہے کہ پھر ورنہ وہ آیتیں پڑھے گا کہ جو مطلب حکم اللہ پاک تو غلطی سے پاک ہے، جو بھی احکام نازل کیے کہ حکم منسوخ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مخصوص وقت کے لیے تھا، لیکن بعد میں یہ کہ اس کے بدلے اور حکم آ گیا کہ اب یہ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا۔ تو یوں کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو ناسخ منسوخ ہے، تو اس لیے ناسخ و منسوخ کا ایک پورا چیپٹر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک اس کو جانتا نہیں ہے۔ جو بخاری مسلم کا نام لیتا ہے وہ بولے گا یہ تو ناسخ و منسوخ ہوتا کیا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ایسا ہارڈ الفاظ بولے جائے نا تو وہ چونکے گا کیا، تو یہ جب بھی آئیں وائیں شائیں کرے نہیں ادھر ادھر کی ہاں کیا تو سمجھ لو اس بیچارے کو خود سمجھ پڑتی نہیں ہے، خالی بولنے کی خاطر یہ بول رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روشنی رمضان، روشنی رمضان، روشنی ہے رمضان، روشنی ہے رمضان، روشنی ہے رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تندرست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ دودھ پیتے وقت کی دعا سناؤں گا، اللہم بارک لنا فیہ مددنا منہ۔ الحمدللہ مدنی چینل وہ چینل ہے جس کو جب بھی آن کریں گے تو کچھ نہ کچھ دین و دنیا کا علم سیکھنے کو مل ہی جائے گا۔ مدنی چینل اصلاح معاشرہ میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ پیارے میرے اہل سنت، آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ پاک رمضان میں بار بار میٹھا مکہ اور مدینہ دکھائے مما ابا کے ساتھ، آمین۔ یا اللہ باپا جانے اپنے ساتھ مدینے لے جائے۔ میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، میرا پہلا روزہ ہے، میں 6 سال کا ہوں۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ فیضان رمضان جاری رہے گا۔ انشاءاللہ۔ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان کی پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم ان سارے بچوں کو عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور باپ باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج اور بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ امیر اہل سنت آپ سے سوال یہ ہے کہ برداشت کی عادت اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ کیا اس کی کوئی پریکٹس بھی ہوتی ہے؟ یہ نیچے جو لکھا نا، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے، یہ بھی ایک طرح سے مطلب نیکی کی دعوت ہے اس میں کہ کسی کی کوئی غلطی ہو گئی یا کسی کی طرف سے کوئی ناروا سلوک ہو گیا تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، صبر کا مادہ پیدا کریں۔ نہ جانے آپ کی وجہ سے کون کون صبر کر رہا ہوگا، آپ بھی تو کیا 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 کرتے ہوتے ہیں، تو اپنا دیکھیں کہ اپنے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، تو اس لیے وہ دوسروں کے مسائل کو بھی برداشت کر لے۔ یہ مطلب ظاہری طور پر تو بہرحال لے کے صبر کی قوت پیدا کرنے کے لیے
صبر کے فضائل پڑھے جائیں کہ صبر کرنے والے جو ہیں وہ بے حساب بخشے جانے کی بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں صبر کے. تو اس لیے مطلب صبر کریں، برداشت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے فضل سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کراچی سے تعلق ہے اور مجھے کمپنی نے جاپان بھیجا ہوا ہے 1 سال کے لیے، تو مجھے جاپان کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے یا مجھے اپنے وطن کے حساب سے ادا کرنا ہے؟ جاپان کے حساب سے. نماز بھی جاپان کے ٹائموں میں پڑھتے ہوں گے، روزے بھی جاپان کے حساب سے، عید بھی جاپان کے حساب سے، فطرہ بھی جاپان کے کرنسی میں دینا ہوگا. مگر جاپان کی رقم بنے گی، کرنسی جنہیں پاکستان میں بھجوانا بھی ہے تو جو جاپان کی کرنسی وہاں جو گیہوں کا جیسے گندم کا یا کھجور کا کشمش کا جو بھی دے رہے ہیں تو وہاں جو حساب بنتا ہے اس حساب سے رقم پاکستان بھجوائیں. یہاں بھلے 100 روپے کا بنتا ہے، اگر وہاں 1200 کا بنتا ہے تو 1200 یہاں پاکستانی ادا کیے جائیں گے تو صدقہ فطر ادا ہوگا. ایک اور سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، کیا یہ درست ہے؟ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. جی کیا بات ہے. کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں نکاح نہ ہوتا ہو سوائے عدت والی کے، ہے نا. عدت والی کا نکاح عدت کے پیریڈ میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا بھی حرام. باقی ویسے جنرلی 2 عیدوں کے درمیان کوئی مشکل نہیں ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا، اور وہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ عورتوں کے نکاح شوال کے اندر کیے جائیں. عورتوں کا شوال میں کیے جائیں نکاح. شوال میں نکاح کیے جائیں. جی. واہ. تو عید کے بعد تو ہمارے ہم دھوم دھام سے نکاح کافی ہوتے ہیں. انتظار کر رہے ہوتے حضور کہ کب ہال بھی نہیں بک ملتے ہوں گے. ہال تو خیر شعبان سے رجب سے بک کروا لیتے ہیں. رمضان سے پہلے نکاح کا لوڈ ہوتا ہے، ماہ رمضان کے فوراً بعد نکاح کا لوڈ ہوتا ہے. زور ہوتا ہے. ماہ رمضان میں نکاح نہیں کرتے لوگ، جنرلی نہیں کرتے نکاح. نکاح تو کرتے ہوں گے مدینے، اب تو مدینے وہاں نکاح پڑھانے کا ہوتا ہے. نکاح اصل وہ یہ بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ آج کل نکاح اور شادی میں لوگوں نے وہ 2 حصے کر دیے. نکاح الگ چیز ہے، شادی الگ چیز ہے. جی. رخصتی کرتے ہیں اس کو یہ لوگ شادی بولتے ہیں. پہلے حالانکہ وہ شادی ہم لوگ بولتے تھے. میں بھی اگر کوئی نکاح کرے، شادی کرے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان کی دعوتیں اور ان کی تقریبات جو ہے نا یہ اس میں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ اگر سادگی کے ساتھ شریعت کے عین مطابق کوئی کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ رمضان میں بھی نہیں ہے. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر خارش ٹھیک نہ ہوتی ہو تو سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14 21 مرتبہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر پانی پر دم کر کے پئیں. کیسی خارش ہو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. علاج کی مدت ہے 41 دن روزانہ، 41 ڈیز ڈیلی کر کے 41 ڈیز تک کریں. اللہ کرے گا تو خارش چلی جائے گی. نوٹ عیسائی بہنیں اپنے مخصوص دنوں میں نہیں پڑھ سکتی، کسی سے پڑھوا کر پانی پی سکتی ہیں. ماہ رمضان جب بھی آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے، بخششوں کی بشارتیں لایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی. یہ انشاءاللہ آپ اس کی جو وہ پوسٹ جو وائرل ہوگی اس میں آیت بھی شامل رہے گی، تو اس لیے آپ پوسٹ کا انتظار کریں. پوسٹ بس اب یہ میں نے بول دیا نا، یہ اب پوسٹ نکلی. ہماری ترکیب یہ ہوتی ہے
यहाँ आ गया तो डायरेक्ट ये पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाती है. یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آفیشیل فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. کوئک سروس. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اس میں 21 بار جو پڑھنے کا آپ نے جو لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ روزانہ 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے، یا ایک بار 21 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا اور اب وہ پانی اگر وہ 41 دن تک پیتا رہے تو؟ نہیں، ڈیلی پڑھنا ہے. ڈیلی پڑھنا ہے یا پڑھوانا ہے، 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے. الحمدللہ میں مدینے میں ہوں، اور مدینے میں کس جگہ ہوں؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے رائٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ ہے، اور یہ بلڈنگ بہت خاص ہے. اور خاص کیوں ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. اس بلڈنگ کا حضور کا مدینے آنے سے کچھ تعلق ہے، یہ سنا ہے. اب پوری ڈیٹیل اور کنفرمیشن اور انفارمیشن تو ہمارے شیخ ہی دیں گے. پلیز شیخ بتائیے گا اس بلڈنگ کے بارے میں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی ہسٹری کے بارے میں، کہ یہ بلڈنگ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا. سبحان اللہ. نہ میری کسوٹی آپ نے کر دیے، لیکن میں نے بھی معلومات اکٹھی کر لی ہے پہلے سے ہی. اصل یہ ثنیۃ الوداع، جہاں پہلے یعنی کہ مسافروں کو رخصت کیا جاتا تھا، رخصت کرنے کی جگہ ایسی وادی، ایسا مقام کہ جہاں سے مسافروں کو رخصت کیا جاتا تھا، تو یہ اس کو ثنیۃ الوداع کے لفظی معنی یہ ہے. تو یہ جگہ ثنیۃ الوداع ہے. اور یہ عمارت جو ہے، اب یا تو اس جگہ پر جو ایک پہلے مسجد کے آثار تھے، ہم وہ حاضری دیتے تھے اور نفلیں پڑھتے تھے اور نعتیں پڑھتے تھے، اور خاص کر وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا وہاں. یہ اشعار پڑھے تھے بچیوں نے. تو اس پر مطلب یہ کہ ہم وہاں پڑھتے تھے اور جو بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے. تو یہ وہاں پھر ایک عمارت بعد میں شاید بنی، یا اس کوئی بنی تھی پہلے سے. پھر اس میں جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کی ہاسپٹل شروع ہو گئی، تو وہاں پھر ہم جاتے تھے، اور بھی جن کو پتہ ہوتا تھا وہ، لیکن کم لوگوں کو پتہ تھا وہ آنا جانا، تو وہ پاگل کھڑے ہوتے تھے ادھر یا آوازیں لگاتے تھے. یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تھا بہرحال ہاسپٹل ہوگا ان کا. اچھا مسجد کے آثار تھے، کوئی چھت وغیرہ یا کوئی اس کی کوئی ایسی صورت خاص نہیں تھی، لیکن تھی مسجد، 4 دیواری بنی تھی، چھوٹی سی محراب شریف، عظمت میں بہت بڑی، دیکھنے میں چھوٹی، اور یوں عاشقوں نے بنائی ہوگی کسی دور میں. تو وہ اثر باقی تھے. تو کہ یہاں سے بچیوں نے یہ ترانہ پڑھا تھا، اور اس لیے وہ یادگار بنائی ہے. آپ تو آئے ہوں گے وہاں، آپ چھوٹے ہوں گے، نہیں آئے ہوں گے. میں تو کئی بار حاضری سے مشرف ہوں، وہ کئی بار حاضری سے مشرف ہوں، لیکن جب یہ کئی آثار وہاں چھپ گئے، ان میں سے لگتا ہے اب یہ آثار بھی چھپ گیا ہے، اور یہ عمارت بن گئی ہوگی اس جگہ، اس مسجد پر جو یہ شہزاد گھانچی نے دکھائی. انہوں نے جا کر لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نہیں، یہ عمارت نا، تو یہ عمارت ہوگی اس جس کو ہم ہمارے دور جب حاضری ہوتی تھی مسجد کے آثار تھے. اب اللہ پہ تھے نا، مسجد باقاعدہ اس طرح کی تھی کہ وہاں 5 وقتہ جماعت، اور یہ مشکل ہے چھوٹی کہ یہاں بس تھی 4 دیواری، اور یہ ترکوں نے بنائی ہوگی یا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے عاشقوں نے بنائی ہو. لیکن اب تو کئی مسجدیں، ایک آپ نے احد شریف کے قریب اگر دیکھا ہو، وہاں وہ کانٹے دار جھاڑیاں یا وہ باڑ لگی ہوئی ہے، ایک بالکل، اب میں کیا بولوں، میرے دل سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا، مطلب یہ کا انداز ایسا کہ ایک مسجد کے آثار ادھر سے میرا گھر جیسے ٹوٹا ہوا ہے، ادھر سے ٹوٹا ہوا ہے، بہت عالی شان.
ہماری عالیشان مسجدوں سے بھی عالیشان وہاں کی مسجد اور یہاں کی مسجد ذرا فرق تو ہے نا. تو وہ بھی ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھی تھی غزوہ احد کے دوران, کوئی موقع یا نفل پڑھے تھے, یہ بتاتے ہیں. لیکن مسجد کے آثار ہیں, اندر جا نہیں سکتے, وہ کانٹے دار باڑ. اب ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کچھ, لیکن اب یہ کہ وہاں حالات تبدیل ہوئے ہیں. اب جہاں جہاں مستند ان کو تبرکات یا متبرک مقامات ملتے ہیں تو یہ اثر نو ان کی ترکیبیں بن رہی ہیں الحمدللہ. اور بعض جگہ تو باقاعدہ فیس بھی لی جا رہی ہے زیارت کی اس کی. یہ مقام جو مقام ہے جہاں طلع البدر علینا کلام پڑھا گیا تھا, اب اس جگہ کو باقاعدہ زیارت گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے, اور وہاں کے ساتھ جو عمارت تھی اس کی تزئین و آرائش گویا کہ اس طرح کی گئی ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ اس مقام کی زیارت کرتے ہیں. یہ آخری انفارمیشن ہے, مجھے یاد تھی انفارمیشن, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا, تو ابھی میں نے میسج کر کے باقاعدہ دوبارہ کنفرم کیا کہ اب یہ مقام کو باقاعدہ زیارت گاہ بنا دیا گیا ہے. ویر از مسجد, وہ نہیں, وہ مقام اس مسجد کی جگہ پر اس کی بنیاد پر پھر یہ مکان بنا ہوگا. تو وہ پہلے جو تھا نا بلڈنگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میدان ٹائپ کا بنا ہوا تھا, چھوٹا سا مٹی رکھی ہوتی تھی اور ایک خالی جگہ ہوتی تھی, دیوانوں کے مزے تھے اس میں. وہاں جا کر یہ پھر تو وہ مسجد شریف کا فرش بھی شاید مطلب بہت عظیم مسجد تھی. جی جی, ہم تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہمارا قافلہ حاضری سے مشرف ہوتا تھا. اور یہ عمارت میں جو لوگ ہوتے تھے نا کھڑکیوں سے جھانکا کرتے تھے, صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے, موج تھی یار. جی, وہ بھی کیا دن تھے. پھر بعد میں کچھ سنا تھا, مطلب وہ آہستہ آہستہ وہاں پہرا لگنا اور آنا جانا, موبائل اور یہ سختیاں بڑھنی شروع ہو گئی تھی. اب وہ زیارت گاہ ہو چکی ہے, اب زیارت گاہ, اب وہ ساری سختی بالکل ہی ہٹ گئی ہے. اور آپ نے ابھی جو فرمایا نا کہ باقاعدہ وہ مقام اب بنا دیے گئے ہیں جہاں, بلکہ وہ مقام اب مزید بیان کیے جا رہے ہیں جو عام طور پر وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا, جیسے زائرین جاتے تھے تو ان کے شاید ہو سکتا ہے ریکارڈ میں ہوں گے, تو اب وہ لا رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ زیارت گاہ بنا رہے ہیں. وہاں بورڈ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس مقام کی یہ چیزیں تھیں. تو الحمدللہ عاشقان رسول جا رہے ہیں اور وہاں جا کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی وہ مقام قبولیت دعا کا ہی مقام ہے. بے شک بے شک حق. تو یہ مطلب بچیاں جو تھیں وہ, ان کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس مقام کا بڑا پیارے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح ہے, اللہ اللہ ایک وہ دن تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے. زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں. خوشی و شادمانی ہے کہ در و دیوار سے ٹپکی پڑتی ہے. مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے. باتیں کھلی جاتی ہیں, دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے. سینوں پر جامے تنگ, جاموں میں قبائے گل کا رنگ. نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے, فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بنا ہے. پردہ نشین کماریاں شوق دیدار محبوب کردگار, شوق دیدار محبوب کردگار میں گاتی بھی باہر آتی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. ہم پر ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا. ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا کرنے والا دعا مانگے. بنی نجار کی لڑکیاں کوچے کو وہاں بھی مطلب یعنی کہ نحن جوارم من بنی نجار یا حبذا محمد من جار. ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے
ہمسائے ہیں. اس میں وہ شاہ نواز اسلام، اس میں حفیظ جالندری نے بھی خوب نقشہ کھینچا اس کا. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھیں. کہیں چھوٹی، یہ معصوم لکھا ہے، لفظ معصوم ویسے تو اصطلاح ہے انبیاء اور فرشتوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، بچوں کے لیے بولتے ہیں معصوم، لیکن میں بولنے سے کتراتا ہوں. تو کہیں چھوٹی چھوٹی ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. سبحان اللہ ما شاء اللہ. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. طلع البدر سب مل کر پڑھیں من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. یا حبیبی یا رسول، یا حبیبی یا رسول یا نبی. وہ شاعر نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کا مبارک نام ہے. اب جیسے اپنے ابو کو بھی ہم نام سے نہیں پکارتے، آپ بھی ابو ہی کہتے ہوں گے ظاہر، ابو، بابا جان، باپا، دادا، والد صاحب وغیرہ ہم کہتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبارک نام سے نہ پکارا جائے. اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی آیت سے بھی استدلال لیا ہے کہ رسول کو اس طرح مت پکارو جس
जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, ए इलियास, ए इकबाल, ए रफीक, ए शफीक, एक दूसरे को पुकारते हैं ना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे बड़े मखलूक में, तो इनको नाम से ना पुकारा जाए, बल्कि ला तक़ूलू या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन क़ूलू या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये भी किसी तफसीर का कौल है गालिबन। तफसीर कहाँ है इसमें? तफसीरों में जो कि ला तक़ूलू या मोहम्मद मत कहो, बल्कि क़ूलू कहो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह वगैरह। तो इसलिए वो या मोहम्मद, बाद शायर अब भी लिखते हैं, उनको शायद मसला नहीं पता होगा। पहले मस्जिदों में आमतौर पर या अल्लाह या मोहम्मद लिखा जाता था अहले सुन्नत की मसाजिद में, लेकिन मोहतात उलमा जो हैं, जैसे दारुल उलूम अमजदिया में मैं शुरू से दावत इस्लामी के पहले से मैंने देखा था या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद नहीं लिखा होता था। दारुल उलूम अमजदिया ये कराची का मदरसा है सुन्नियों का, और सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक नाम से मौसूम है दारुल उलूम अमजदिया। तो ये मतलब इसमें भी लिखा होता था, और हमने पढ़ा था, उलमा से सुना था कि या मोहम्मद नहीं कहना। तो हमारा तो बहुत पुराना ज़हन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दावत इस्लामी आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो आला हज़रत के इस मौक़िफ़ को, तहक़ीक़ को मज़ीद हमने मतलब रोशनी ली उससे, और हमारी तमाम मस्जिदों में, दावत इस्लामी की मस्जिदों में या रसूल अल्लाह के या अल्लाह या रसूल अल्लाह ही मिलेगा इंशाअल्लाह। लफ्ज़ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखते अदबन। अच्छा, आप किसी मस्जिद में लिखा हो, कहीं लिखा हो, तो आप जाकर वहाँ बहस मत छेड़िएगा, बड़े बूढ़े मानेंगे नहीं। इमाम साहब बोले, इमाम साहब खतीब साहब हैं बहुत बड़े, ये भी नहीं बोलते, तुम कैसे आ गए, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे छेड़ना नहीं है, आपको जो अर्ज किया वो छोड़ना भी नहीं है। आपने या रसूल अल्लाह कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाड़ियों पे लिखा होता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो छेड़ना नहीं है, मतलब वो गाड़ी वाला भी नहीं, मतलब समझाना, क्योंकि कद नहीं है ना आपका। अब मेरा अगर कद बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अब हो सकता है कल सोशल मीडिया पे कोई रद्द कर दे। इसका रद्द करने को तो माज़अल्लाह बड़ी बड़ी दलीलों को लोग रद्द कर देते हैं। रद्द अपने ज़ौम फासिद में, अपने बातिल ख्याल में रद्द करते हैं, उस रद्द का भी रद्द मौजूद होता है। तो अगर भी फर्ज किसी ने किया भी रद्द, तो कोई ना कोई सुन्नी आलिम उसका रद्द कर देगा। ये आज भी हमारे हाजी अमीन कराची के जो हैं वो लाहौर पहुँचे हुए हैं हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह, और मरकज़ औलिया लाहौर में हैं, और वहाँ भी 1 माह का एतकाफ़ जारी है। कहते हैं कि 25 इस्लामी 12 माह के लिए कराची रवाना हो चुके हैं। आज मज़ीद 160 इस्लामी भाई ने 12 माह की नीयत कर ली है। माशाअल्लाह, 160 वो नहीं आएंगे, 25 रवाना हुए, 25 रवाना हो चुके हैं, 160 ने नीयत कर ली है। माशाल्लाह हमारे ये वहाँ के ज़िम्मेदारान ने मिलकर ये सारी तरकीब बनाई है। अब देखें इनका सफ़र कब शुरू होता है। नहीं, सबकी काबिश अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें दे इनको। और ये 25 वो होंगे जो हाथों हाथ सफ़र के लिए तैयार होंगे, और वो 160 जो हवा में होंगे। ये बता रहे हैं कि कराची के लिए रवाना 25 कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। ये वही होंगे जो हाथों हाथ वाले शायद, क्योंकि वरना जो हाथों हाथ होते हैं ना, तो वो फिर होते ही हाथों हाथ हैं जामी। तो ये शायद अब कोई और तारीख तो ही लेते होंगे। तरकीब तो यही है कि जो भी नियत करे उससे भले 1 साल के बाद की तारीख दे, तारीख अभी दे, तो कुछ किसी हद तक पक्का होता है, और उसको बाद में याददानी भी मुमकिन होती है। नंबर वगैरह नोट करते होंगे जिम्मेदारान, ज़ाहिर है कि वो एक तरीका तो यही है। तो इस तरह फॉलो अप करना होता है, वरना ये कि एन टाइम पर भी कुछ ना कुछ बाज़ और उज़्र आ जाते हैं, बाज़ वक्त नीयत का बदलना उज़्र हो जाता है। 12 माह ये तो वो, फिर कोई मिल जाएगा बोलेगा कि यार इसमें तो मेरे को तो यूँ हो गया था, ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। ऐसे जो होते हैं ना, ये बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपको तकलीफ, इसको सबको थोड़ी तकलीफ होती है। इतने सारे जो मतलब सफ़र करते हैं, अगर सबको तकलीफ होती है तो कोई भी 12 माह की स्कीम ही फेल हो जाती है अपनी। तो एक से एक आपको मिलेंगे जो बेहतरीन तासुरात देंगे कि हमने तो हमें तो ये मतलब हासिल किया।
جیسے حج میں بھی حج ہے نا، آپ کو معاذ اللہ ایسے لوگ ملیں گے کہ حج کے تعلق سے بولیں گے یار یوں اور یوں، اور اب ایک تعداد ہے مالداروں کی نفل حج نہیں کرتی، عمرے پہ جاتی ہے. حج میں مشقت ہے، محنت پڑتی ہے، آپ کو نہیں جاتے. بلکہ ایسے سے میرے کھاتے بھی تھے بعض دیکھیں گے ایسا لگتا ہے جن پر حج فرض ہو. آپ حج پر عمرہ کیا میں نے، حج کرو نا یار جب فرض ہے تو یہ مشقت. بلکہ بعض بول پڑتے ہیں. تو میرے کو ایک مدینہ شریف میں بہت پہلے سن 80 میں یاد پڑتا ملا تھا، مجھے اس کی باتوں سے مزہ نہیں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ مدینہ شریف میں بس میں من تھا چاڑی نمازوں پوری ہوتی تھا بس مکہ علی انہوں پہنچا، اس کو مدینہ میں اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا. تو ایسے بھی ہیں، مطلب مجھے اس کی باتوں سے مزہ نہیں آیا. یہ کیا بول رہا ہے یار، یہ مدینے میں مزہ نہیں آیا تو مزہ ہے کہاں پھر یار؟ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں، کیف سارے کا سارا مدینے میں. مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. تو بہرحال یہ کہ اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اور بھی اکا دکا واقعات ہیں کہ وہاں پہنچ کر بعدوں کو مطلب کچھ نہ کچھ ہوا ہے کہ یار یہ کیا. اب ہر نیک کام میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اچھا جیسے اعتکاف میں آئے نا، آپ کو ایسے ملیں گے جو بولیں گے ہم تو 8 سال سے اعتکاف کر رہے ہیں، تو 5 سال سے کر رہے ہیں، یہ ملیں گے. کوئی ایسا آیا ہوگا پہلے کتنے 7 سال ہو گئے نا، آپ کو 4 سال ہو گئے. دیکھو یہ ابھی سے بغیر پوچھے بتا رہے ہیں. ابھی ایک تو یہ اچھا، کچھ ایسے بھی پہلی بار آئے ہوں گے، بولا یار نہیں تو سب نہیں، مطلب بعضوں کو ایسا ہوتا ہوگا کہ یار یوں ہو گیا ہے، یوں ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کھانا موافق نہیں آ رہا، تو فلاں ہے تو چنی ہے تو چنا ہے. یہ بھی ہوگا. بعض اس میں دل چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں. اعتکاف چھوڑ کر ہو سکتا ہے بعض چلے بھی گئے ہوں گے کہ یار یہاں تو یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو یہ بس ہوتا ہے کہ مطلب پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی. تو اسی لیے اگر کوئی بولے گا نا میرے کو مدنی قافلے میں یوں اور یوں ہوا، تو اس کو مطلب یعنی کہ ایسا بولنا نہیں چاہیے. بھائی آپ کو سچکا نہیں پڑا، ایک نیک کام ہے اس کو، یار آپ دوسروں کا دل کیوں توڑتے ہو؟ حج پر آپ کو موافقت نہیں ہوئی، کوئی تکلیف ہو گئی، تو اب دوسروں کو تو مت یار دل توڑو، ہمت اس کی بندہ ہو یار کہ نہیں حج پہ تو جانا چاہیے. اور واقعی وہ مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے جبھی تو بار بار جاتے ہیں نا. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. جو ایک بار جائے اور بار بار جائے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو ہر سال حج کرتے ہیں. حج والے بھی ملیں گے ہر سال نفل حج کرتے ہیں. اور بعض ملیں گے کہ ہر سال مدینے میں، اچھا 2 بار مدینے میں جائیں گے. کئی ایسے ملیں گے رمضان مدینے میں گزارتے ہیں. کوئی بھی ملیں گے آپ کو. تو آخر کچھ تو ملتا ہے نا یار مدینے میں، کچھ کیا سب کچھ ملتا ہے. ہاں الحمدللہ. تو اس لیے کسی کو کسی نیکی میں کچھ سچکا نہیں پڑا. کسی واقعی جو پرفیکٹ جگہ ہو، جیسے فیضان مدینہ ایک اچھی اور پرفیکٹ جگہ ہے الحمدللہ، خوش عقیدہ لوگوں کی جگہ، عاشقان رسول کی جگہ ہے. تو اس میں کچھ اگر تکلیف آئی بھی تو دوسروں سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. تکلیف کہاں نہیں ہوتی یار، اپنے گھر میں کم تکلیف ہوتی ہے. کبھی بجلی فیل ہو جاتی ہے، آئے دن بجلی ٹرپ ہوتی ہے. غریبوں کو تو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں آج رات کو 2 مرتبہ بجلی ٹرپ ہوئی ہے، فیضان مدینہ میں ہوئی ہے، کیونکہ لوڈ زیادہ ہے. حالانکہ ہمارے یہاں تو جنریٹر کا فل انتظام ہے، اور مدنی چینل تو چلتا ہے جنریٹر پر. اس میں بجلی ٹرپ ہونا نہیں پوسائے گا نہیں. بجلی ٹرپ ہوگی تو یہ بند ہو جائے گا. لیکن پھر بھی میں نے کہا نا کہ فیضان مدینہ میں آج میرے تراویح کے دوران 2 مرتبہ میں نے نوٹ کیا کہ بجلی ٹرپ ہو. یہاں بھی تراویح ہو رہی تھی، لیکن یہ ایسا ماشاءاللہ سسٹم ہے فیضان مدینہ کہ بجلی لاکھ ٹرپ ہو، ہمارا مائک ٹرپ نہیں ہوتا. بائک چل رہا ہے، قوم سنبھلی رہتی ہے، ورنہ پبلک منتشر ہو جائے کہ یار کیا ہو گیا، آواز نہیں آ رہی، گھبرا جائے. تو الحمدللہ. تو یوں مطلب گھروں میں بھی تکلیف، پانی کی تکلیف ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں آج کل بھی شاید چل رہی ہے، پانی کی بہت تکلیف تھی کراچی میں. پھر بیچاروں نے وہ جو تو کر کے کسی نے بورنگ ڈلوایا، کسی کو کچھ. اب سولر سسٹم لوگ لگوا رہے ہیں،
बड़े खर्चे करके बिजली, जब देखो बिजली चली जाती है, बच्चे रो रो के छत सर पे उठा लेते हैं, छत नहीं आसमान, अच्छा आसमान सर पे उठा लेते हैं, मुहावरे में आसमान है, तो ना सोते हैं ना सोने देते हैं बेचारे, कौन तकलीफ में हमारे यहाँ। तो क्या घर को छोड़ कर भागता है कि यार घर में तकलीफ है, तो रोड पे रहूंगा मैं, तो फुटपाथ पे रहूंगा, कोई नहीं जाता घर छोड़कर, सारी तकलीफें बर्दाश्त करते हो। तो फैजान मदीना में थोड़ी मतलब ये कि मामूली तकलीफ है तो यार यहाँ तो यूँ है, यहाँ तो यूँ है, अपने घर की बात कभी नहीं करते हो, तो ये भी आपका घर, घर से बढ़कर घर है आप। तो अच्छे बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते, तो सब अच्छे बच्चे बने। अगर कहीं अच्छी जगह पर तकलीफ आई, कुफल मदीना, जैसे मक्के मदीने की बात की मैंने, तकलीफ आई कुफल मदीना, तकलीफ आई आपको आई, सबको नहीं आती। बगदाद शरीफ गए, कोई आजमाइश आई, आपको आई, सबको नहीं आई। इन आजमाइशों का तस्करा मत करो, बल्कि जो फवायद हासिल हो उसका तस्करा करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो हॉस्पिटलाइज भी हुआ हूँ, मक्के शरीफ में भी हुआ हूँ, मदीने पाक में भी हुआ हूँ, ये बात पर बात निकलती कभी बताता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने मदीने जाना छोड़ा कभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब असबाब हुए मैं पहुंच जाता था, भले बीमार हो जाता था, बड़ी दवाएं खाई है, बहुत कुछ हुआ है। तो एक बार तो मदीने का इस्तेकबाल कर रहे थे, खड़े होकर करते हैं हम लोग इस्तेकबाल, जब गाड़ी, तो बस में कहीं स्पीड ब्रेकर आया, पता नहीं क्या, मदीने पहुंच गए थे, तो वो झटका आया, तो मैं उछल कर पड़ा, तो मेरी पसली पर वो सीट जो होती है, इसका पिछला हिस्सा या पता नहीं बहरहाल कोई सीट का हिस्सा मेरी पसली पर लगा, तो मैं तो बोल गया ची आओ अब क्या करेंगे। तो मेरे इस्लामी भाई तो मुझे लेकर तो उतरिएगा, बहुत तकलीफ हो रही थी। अब मैंने मतलब क्या करूं, अब जहाँ हमने किराए का मकान लिया था तो वहाँ पहुँचे, तो मेरे को बोले हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा यार अब ये दर्द मदीने का यार भले पड़ा रहे, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकूँगा ना, जोर का वक्त आया नहीं तो कुछ देर थी, मैं जोर पढ़ के देखता हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ सकूँगा, तकलीफ इतनी होगी कि दुश्वारी हो जाएगी, तो फिर अपने हॉस्पिटल चलेंगे। तो खैर वो वाकई जोर पढ़ना मेरे लिए बहुत आजमाइश हो गई थी, नहीं पढ़ पा रहा था, तकलीफ बहुत थी। तो अब मैंने कहा चलो, एक मैंने वो अपना बस मन को मना कि मैं नमाज पर मदद हासिल करने के लिए समझो, तो हॉस्पिटल हम गए, तो एक्सरे वगैरह हुआ, तो उसी एक्सरे में इन्हें कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया था, मुझे याद पड़ा फ्रैक्चर नहीं आया था, पर एक्सरे यूँ क्लियर आया इन मानो कर, कुछ कोई इंजेक्शन वगैरह लगा, तो वहाँ वो मैंने कहा मैं नर्स से इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, लेडीज है। तो डॉक्टर जो था वो फिर डॉक्टर आया, बोला तुम कैसा मौलाना है, ये टूटी फूटी उर्दू बोल रहा था, किसी और मुल्क का था, पाकिस्तान, तुम कैसा मौलाना है, लोग लेडीज से लगवाना पसंद करता है, तुम नहीं करता है। ये एक यादगार गुफ्तगू थी। खैर तो मैंने मर्द से इंजेक्शन लगवाया, लेडीज से कैसे लगवाया यार, जब मर्द भी अवेलेबल है ना कोई सी। खैर तो वो मतलब पता नहीं हॉस्पिटलाइज वहाँ हुआ या मुझे वैसे छुट्टी मिल गई, अब भरपूर याद नहीं। उसी से पता नहीं कैसे अफवाह उड़ गई कि वो इलियास का एक्सरे हुआ, एक्सरे में इसके दिल का एक्सरे हुआ और दिल में मदीना बना हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये तो अफवाह चली जोर की। तो मुझे वो, अब मैं तरदीद करूँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर खैर इसमें एक वाक़या हुआ कि 2 पंजाब से इस्लामी भाई आए, दाढ़ी मामा हो गया था इनका, अब मौका मिला तो आए होंगे, ये कुछ अर्सा हो चुका था इस बात को। तो इन्होंने मुझसे मतलब यानी कि एक का कहा कि ये आपको देखने आए खासकर, और हम लोग आए देखने आए आपको, क्या सुना था, मगर इसने बोला आपकी ये करामत सुन के अंदर जो हुआ है, तो इसने दाढ़ी रखी है और माहौल में आए, मामा बांधा है। बाप रे बाप, मैं तो बड़ा परेशान होने का, अब यार क्या होगा। मैं बोलता हूँ कि नहीं ये गलतफहमी है, नहीं वापस ना चला जाए, अब मैं झूठ भी कैसे बोलूँ यार। खैर मैंने तो तरदीद कर दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये अफवाह है।
बता दिया जो सही था वो मैंने बता दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो दूसरा मेरे साथ था, उसने बहरहाल किसी गुफ्तगू में उसको संभाल लिया, उसको जो आया था कि ये वापस ना चला जाएगी, लेकिन मैंने तरदीद कर दी। फिर जिसका नाम आया ना कि भाई जो मेरे साथ था, उसके हवाले से आई कि भाई कहाँ से ये बात चली, इसने बताई थी। मैंने उसको पूछा, बोला ना मैंने तो किसी को नहीं बोला। तो यूँ साव मतलब है ना अंधी चला दी थी किसी ने, कोई गलतफहमी हो गई थी, क्या हुआ था, तो ये एक बात चली थी। ये भी एक वाकया है। हुजूर ये इतना मशहूर हुआ था ये बात, फिर जब आप वो अशार पढ़ते थे ना, क्योंकि हर एक तक तो ये बात पहुंची नहीं थी कि इसकी हकीकत है या नहीं है, क्या है, फिर आप वो कलाम पढ़ते थे ना सफ़र मदीना वाला, उनकी बिदहत में है जीना मेरा, कैसे डूबेगा सफीना मेरा, देख लो चीर के सीना मेरा, दिल है या शहर मदीना मेरा। अच्छा, अब ये जब होता था ना दिल है या शेर मदीना मेरा, तो आपको इशारा होता था ना, देखो देखो। अच्छा मजे की बात है, कलम मेरा है ही नहीं है। अच्छा हमको ही बातें पता चला, जिसने लिखा उसका पढ़ रहा। अच्छा हमको ही बातें पता चला कलाम आपका नहीं, हमको ये तखल्लुस का ना आखिरी ने मक्ते का थोड़ी शुरू में पता होता था, आप पढ़ते थे तो आपको होता था, खाते में आ जाता था मेरे। तो मैं हर वक्त थोड़ी पढ़ता था, मदीने जाने से पहले चंद बार पढ़ा है मैंने, जी हाँ, सफर मदीना से पहले। हाँ मगर ये कि वो यूं ताईद मिलती है इन मनों ये शेर आप पढ़ते थे ना, तो भाई ये होता था, देखो अमीर सुन्नत फरमा रहे दिल है या शेर है मदीना मेरा। चैलेंज है कि चीर के देख लो सीधा, वो चीर ना आ जावे तो फिर मसला हो जाए। हालांकि इसके बाद ही है दिल अदीब अपना दिखा लूं तो चलूं जी, इसके फौरन बाद ही दिल अदीब अपना, ये अदीब में थोड़ी समझ आ गई क्या, कोई होगा मुश्किल लफ्ज होगा भाई, अवाम को नहीं, इतनी विचारों को नहीं समझ पड़ती। चलो वो भी दिन थे यार, गुजर गए। हाँ बड़े मजे के दिन थे, मदीने की यादों, मदीने की महफिल में कलाम मदीने के पढ़ा सफर, महफिल मदीना। हाँ फिर अल्लाह करे दिन। आमीन आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने खातुमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो अल्लाह पाक से तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वसल्लिम मिन्नी सल्लू अलल हबीब। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़ ले तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो कोई मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी।
صلو علی الحبیب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. روزے میں اسٹیم لے لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا بولو بولو چلو تھوڑا منہ میں اس کو سائڈ پر رکھ دو. روزے میں اسٹیم لے لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسٹیم. اچھا بھائی جنید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں اسٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسٹیم میں بھاپ وہ نزلہ وغیرہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بھی بھاپ لی جاتی ہے. تو اب الیکٹرانک بھی آتا ہے اور پتیلے میں پہلے تو ہم بام ڈال کے بھی لیتے تھے بھاپ. اب الیکٹرانک بھی ہے بغیر بام کے بھی چلتا ہے. تو روزے میں اسٹیم لینے سے بھاپ لینے سے روزہ یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسٹیم میں پانی کے ذرات ہوتے ہیں. جب سانس میں لیں گے اور جان بوجھ کر ہم لے رہے ہیں روزہ بھی یاد ہے تو یہ حلق کے نیچے اتر جائیں گے دماغ میں چڑھیں گے اور یہ روزہ توڑ دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. 12 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام. سوال نمبر 1، کیا فوت شدہ انسان اپنی قبر پر آنے والوں کو پہچانتا ہے؟ جواب جی پہچانتا ہے. سوال نمبر 2، نماز کے کس فعل کو جلسہ کہا جاتا ہے؟ جواب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو. سوال نمبر 3، اللہ پاک نے جو بھی نعمت دی وہ صرف اس کی فرما برداری میں استعمال ہو، یہ شکر کا کون سا درجہ ہے؟ جواب سب سے اعلیٰ درجہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد الرحمن خان بیلا ضلع رحیمیار خان، بنت عبد الغنی گارڈن ویسٹ کراچی، بنت گوہر علی شاہ ڈیرہ اسماعیل خان، عابد حسین اتاری بن محمد یوسف کوٹ شمس، عاشق بہاولپور، بنت محمد یونس اتاریہ کاموکی، بنت محمد ایوب اتاریہ حیدرآباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الغنی گارڈن ویسٹ کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سنا، اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے. اگر آپ کو ان کے درست جوابات نہیں معلوم تو مدنی چینل لائیو کے نام سے یوٹیوب اور فیس بک پر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. وہاں مدنی مذاکرہ دیکھ کر ان کے جوابات تیار کر سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، جمعہ کے دن ایک نیکی پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، حدیث کی مشہور کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے ان کی تعداد بتائیے. سوال نمبر 3، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک نکاح کس مہینے میں ہوا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف، تیری آمد
سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف، ساتھ ہے تیرے عظمت قرآن، عظمت ماہ رمضان، اے ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کرم سے رمضان المبارک کی سعادت ملی۔ آج 1446 سنہ ہجری کے رمضان شریف کی دوسری شب جمعہ ہے۔ اے اللہ پاک قبولیت کی رات ہے۔ اے اللہ پاک میرے ماں باپ کی اور سارے خاندان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ساری امت بخشی جائے۔ میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے یا طالب ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو بھی مغفرت سے مشرف فرما دے۔ الہ العالمین ان کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور کر دے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔ الہ العالمین گھریلو جھگڑے ختم ہوں، آپس میں پیار محبت کی فضائیں قائم ہوں۔ یا اللہ پاک ہمارا ظاہری باطنی جو کچھ امراض ہیں سب دور ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، مفتی اہل سنت مفتی قاسم عطاری قادری، ان کی بہترین کاوش تفسیر قرآن کے حوالے سے، تفسیر تعلیم القرآن، آپ اس میں کیا کیا پڑھ سکیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ کیا اس رمضان شریف میں آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کوئی ایسی تفسیر جو بہت زیادہ طویل نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ مختصر، اور اس میں ہر آیت کی تفسیر جامع انداز میں کی گئی ہو اور وہ تفسیر آسان انداز میں ہو، اس میں سورتوں کا شان نزول بھی ہو، آیت سے حاصل ہونے والے درس کو بھی بیان کیا گیا ہو، تو لیجئے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے آپ کے لیے تفسیر تعلیم القرآن۔ ابھی آن لائن آرڈر کیجئے اور مفتی محمد قاسم عطاری کی لکھی گئی تفسیر تعلیم القرآن حاصل کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ۔ دعوت اسلامی کا اہم شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی، اس میں آن لائن کافی کورسز کروائے جاتے ہیں، ان پر مخصوص ڈسکاؤنٹ بھی ابھی دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کیا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں سیکھنے، سمجھنے اور آگے بڑھنے کا سنہری موقع فیضان آن لائن اکیڈمی پیش کر رہا ہے۔ ایک شاندار پیشکش، تمام کورسز پر حیرت انگیز 40% رعایت، چاہے قرآن سیکھنا ہو یا بہتر کرنی ہو اپنی تجوید، یا پھر ہو دین کے مسائل کو سمجھنا۔ اب سب کچھ سیکھیں کم فیس میں۔ یہ خصوصی رعایت دستیاب ہوگی 30 مارچ 2025 تک۔ آپ بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ فوراً رابطہ کریں اور داخلہ لیں 0313929292 یا اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.quranteacher.net۔ رمضان الکریم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت سے کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو عمل کثیر کی چند مثالیں ارشاد فرما دیں۔ عمل کثیر وہ ہے کہ بندہ نماز میں ایسا فعل کرے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اب بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، اب اس نے جو نا وہ اپنی ٹوپی یا امامہ یوں کر رہا ہے، اب جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کو کیا لگے گا، یار یہ نماز میں نہیں ہے۔ اگر نماز ہوتا نا تو وہ یوں نہ کرتا دو ہاتھوں سے۔ گلگت بلتستان سے سیف الرحمان سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دریا میں یا نہر میں غوطہ لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، اگر ناک میں پانی نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ناک میں پانی چلا گیا تو ناک میں پانی چلا گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پانی اگر دماغ میں چڑھ گیا نا ناک کے ذریعے تو روزہ ٹوٹے گا، یا یہ کہ منہ کے ذریعے حلق میں چلا گیا تو ٹوٹے گا۔ ایک اور سوال یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں تراویح کے بغیر کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ جی، اگر کوئی معاذ اللہ تراویح نہیں پڑھتا یا معاذ اللہ نہ فجر پڑھتا ہے نہ ظہر پڑھتا ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے، مگر ظاہر ہے کہ جو نماز فرض ہیں وہ تو ہمیں بالکل ادا کرنی ہے، جو سنت ہے ہم پر جیسے تراویح ہے
وہ بھی چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ رمضان تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں نوافل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ اور اب دیکھیں نا کہ عام دن میں بندہ 20 رکعت نہیں پڑھ سکتا، اگر تجربہ کرنا تو مسجدوں میں کر لیں 20 رکعت، عام دنوں میں پتہ چل جائے گا کتنے لوگ آتے ہیں۔ مگر دیکھیں رمضان کی برکت ہے کہ تراویح کے لیے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو دیکھا جائے تو رمضان میں نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس مبارک مہینے میں تو نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرا نام تحسین ہے، میں بنگلہ بازار سے۔ لوگ 10 روزہ 15 روزہ تراویح کے سلسلے میں اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 10 روزہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بقیہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا آگاہی کیجیے گا کہ تراویح کنٹینیو جو ہے وہ 30 روزہ پڑھنا چاہیے یا 10 روزہ، یا 10 روزہ پڑھنے کے بعد سورہ تراویح پڑھے یا نہیں پڑھے، اس لحاظ سے تھوڑا سا لوگوں کو آگاہ کرے اس میں، تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو اور لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ یعنی تراویح جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سے چاند نظر آیا رمضان شریف کا، تب سے لے کر جو ہے وہ پورے رمضان میں تراویح یہ سنت ہے۔ اب چاہے 10 روزہ اس نے پڑھ بھی لی، 5 روزہ پڑھ بھی لی، تب بھی جو ہے وہ تراویح وہ پڑھے گا آخر تک۔ ہاں جس دن جب جیسے 29واں روزہ ہوا اور اب چاند نظر آ گیا کہ اب جو 29واں روزہ نہیں ہوا، تب اس دن وہ تراویح اس پر نہیں ہے، وہ تو لیلۃ الجائزہ ہے کہ صبح عید ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لوگ قرآن مجید میں حفاظت کے لیے پیسے، گلاب کے پھول کی پتیاں اور مور کے پنکھ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ رکھنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ قرآن مجید میں حفاظت کے لیے نہیں، قرآن مجید اس کے لیے نہیں ہے، البتہ قرآن مجید میں حفاظت کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں رکھیں گے۔ البتہ مور کا پر یا جو بھی ہے وہ اگر ہم فیتا رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں فیتا بولتے ہیں، فیتا ہی بولتے ہیں، ایسے نشانی رکھتے ہیں کہ میرے جو نا یہاں تک میں نے تلاوت کر لی ہے، اب مجھے آگے تلاوت کرنی ہے، تو یہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ اب آج کل تو ویسے ہی جو وہ ڈوری موجود ہوتی ہے، فیتا ایک موجود ہوتا ہے، جو رسی ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں قرآن پاک میں ہم حفاظت کے لیے نہیں رکھ سکتے، کہ قرآن اس لیے نہیں ہے، اور یہ ناجائز نہیں ہے کہ مناسب نہیں ہے، کہ ایک مزہ نہیں آتا کہ مصحف شریف میں یہ چیز رکھیں۔ میرا نام احمد حسن ہے اور میں میاں والی سے آیا ہوں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور لینے کے لیے رقم جمع کی ہو تو کیا اس رقم پہ زکوٰۃ لازم آئے گی؟ جی ہاں، نصاب پورا ہونے پر، اگر نصاب اگر سب پورا ہو گیا، سال بھی پورا ہو گیا، تو اب یعنی یہ ہے کہ یہ کہیں مقروض بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ نماز میں قوما رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ کیا جواب دوبارہ دیئے؟ نماز میں قوما رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ جب غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ غسل کے کون کون سے فرائض ہیں؟ وہ جو 3 فرائض ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ چہرہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پر پانی بہانا۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں دعوت اسلامی ہے کہ اب یہ دیکھنے سے بالکل نابالغ کے نظر آ رہے ہیں، مگر دیکھیں پھر بھی ان کو غسل کے فرائض پتہ ہیں۔ آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ یہ ہلکے میں سے۔ اعتکاف میں؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ یہ اپنے والد یا چچا وغیرہ کے ساتھ ہوں گے نا معتکف، جو ورنہ تو ظاہر ہے کہ بچوں کو اجازت نہیں ہے نا کہ اکیلے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا میں ذرا تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ کلی کہ منہ کے ہر پرزے یعنی گوشے یعنی ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی پہنچ جائے، سے دانتوں کے جو وہ کیا کہتے ہیں جو کھڑکیاں ہوتی ہیں ان میں بھی پانی پہنچ جائے، اور ناک میں پانی چڑھانا وہ یہ ہے کہ ناک کے جو نرم ہڈی ہے نا
یہ ماساج بھی جسے بولتے ہیں، یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور سارے بدن کا دھلنا، یہ بدن میں پانی بہانا، یہ کہ سر سے لے کر پورے بدن پر جو ہے نا پاؤں کے تلوے تک نہیں، تلوہ شمول تلوہ، یہ بھی دھل جائے، تو یہ ہوا سارے بدن کا دھل جانا۔ یہ 3 فرض ہیں جو کہ بالکل آسان ہیں۔ ہمارے اور غیر مسلموں کے نہانے میں یہی فرق ہے، غسل میں یہی فرق ہے، چونکہ ناک کے پانی جو ہے نا ہم چڑھاتے ہیں جبکہ دیگر نہیں چڑھاتے۔ جب مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، جواب درست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام بتائیے۔ ہمارے بلائنڈ اسلامی بھائی ہیں، یہ انشاءاللہ اس کا جواب انشاءاللہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد فاروق، مدرسۃ المدینہ زینب مسجد فیصل آباد۔ ماشاءاللہ۔ حضور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ جو سب سے زیادہ حدیثیں کن صحابیہ سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے صحابیہ کہا ہے، صحابی نہیں، صحابیہ، مرد نہیں عورت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ اسلامی سن، یہ جو سن ہجری جو کہلاتا ہے، قمری سال بھی جسے کہتے ہیں، یہ کن صحابی نے جاری فرمایا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ اور یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی اس دن سے یہ شروع ہوئی ہے۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، اسی لیے اس کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ 1446 ہجری ہے نا، تو دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کو جو ہے وہ 1446 سال ہو چکے مکے سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی سبزی پسند تھی؟ یہ بزرگ سے نہ لینے، بزرگوں سے۔ بچے بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں، بزرگ بھی ہیں، بزرگوں سے لیتے ہیں انشاءاللہ جواب۔ بزرگوں سے نہیں ہوا نا۔ کدو شریف۔ جواب درست ہے۔ چلیں یہ کھڑے ہیں، ان سے بھی لے لیں اپنا، عمر بھائی ان سے لے لیتے نا، معاف کیجیے گا۔ اب دیکھیں یہ جب دے پاتے ہیں نہیں۔ مستجاب کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیوار ہے۔ کون سی دیوار؟ میزاب رحمت سے پچھلی دیوار ہے تو صحیح، مگر ایک جو قریبی نام ہے نا وہ لینے۔ اچھا ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں۔ میزاب رحمت کے بالکل اپوزٹ جو دیوار ہے خانہ کعبہ۔ ہاں یوں جواب درست ہے، لیکن حجر اسود کے ساتھ والی دیوار یہ کہے، حجر اسود کے ساتھ والی جو دیوار ہے خانہ حجر کعبہ، اسود، رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان، یمانی کے ان درمیان کے درمیان جو دیوار ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ مستجاب کیوں کہتے ہیں اسے؟ ہاں مستجاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ ہر وقت 70,000 فرشتے جو ہے وہ
دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ ویسے تو پورا مطاف جو ہے نا قبولیت دعا کا مقام ہے، کہ جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، وہ جگہ قبولیت کا مقام ہے۔ اچھا، میں ایک شعر سناتا ہوں، اس کا جو ہے وہ پہلا مصرعہ سنانا ہے۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جواب درست ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ۔ اس کا دوسرا مصرعہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ جواب درست ہے۔ اس کو بھی طرز میں سناتے ہیں نعت خواہ اسلامی میں ہمارے۔ مطلع میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ یہ کلام کن کا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، کن سے سب جواب نے لینا ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ امام احمد یہ رضا خان، امام احمد رضا خان۔ جواب درست ہے۔ یہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ یعنی یہ ہوگا محشر میں کہ جب میدان حشر جو قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، سب لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ پہلے تو مشاورت کریں گے کہ ہم کن کے پاس جائیں کہ آج جو ہمیں اس دن سے ہمیں نجات دلائیں، کہ آج والے دن اللہ تبارک و تعالی نے جو جلال فرمایا کہ ایسا نہ پہلے فرمایا نہ آئندہ کبھی فرمائے گا۔ یہ تو انبیاء کرام یہ فرمائیں گے۔ خیر، اب جب سب مشاورت کر کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ ہمارے والد ہیں،
جو دنیا میں بھی نہیں مانتے تھے نا وہ قیامت کے دن مان جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر. کیونکہ ایسے بھی لوگ بھی نا جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ انسان بندروں سے پیدا ہوئے, تو وہ بھی دنیا میں جو ہے نا وہ آخرت میں مان جائیں گے یہی ہمارے والد ہیں. وہ جو اس وقت کا ماننا نہیں ہوگا. خیر, حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ یہی فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو جلال فرمایا ایسا کبھی نہیں فرمایا, تو لہٰذا کسی اور کے پاس جاؤ. پھر یوں کرتے کرتے سب جائیں گے, دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس ہوتے ہوتے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ آپ پر تو کتاب نازل ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے آپ پر تورات شریف نازل ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے آپ پر جو ہے وہ انجیل مقدس نازل ہوئی تھی. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, چونکہ یہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی وہ کہ جن کا پکے عزم والے عزم مصمم. آخر میں جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ روانہ فرمائیں گے, ان کو وہاں بھیجیں گے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا. سید اعلیٰ نے لکھا ہے نا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. انا لہا یعنی میں اس کے لیے ہوں, میں شفاعت کے لیے ہوں. تو وہی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اب یہ کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع, یعنی اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا, اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے وقل تطع, فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے. اب جو ہے وہ سرکار علیہ السلام جو ہے پھر شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, اور یوں پھر جو ہے وہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. اب جو غیر ہوں گے, جو غیر مسلم ہوں گے, وہ چاہیں گے کہ ہمیں جو نا وہ یہ جو حساب کتاب ہمیں اس سے نجات ملے, بس ہمارے لیے بڑی آزمائش یہ ہے. حالانکہ اس سے بڑی آزمائش ہے نا وہ جہنم ہوگی. وہ وہی تمنا کریں گے کہ جو بھی فیصلہ ہو نا بس وہ فیصلہ ہو اور ہم جائیں, تو وہ پھر ذرا کہ وہ اس سے بڑی آزمائش ہوگی جہنم والی. اور ہم انشاءاللہ کریم جنت میں جائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. تو کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور کل بروز قیامت جو ہے وہ ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. ہاں اچھا, یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, یہ امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے, یا سید اعلیٰ حضرت کا نہیں, ان کے بھائی جان امام حسن رضا خان کا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ.
عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.